بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ قانون تھا، جس شخص کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی جاتی تھی، اس کے رحم کی آخری درخواست عالمگیر کے دربار میں پیش کی جاتی تھی۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس درخواست کو مسترد کر دیتا، پھر اس مجرم کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ دلی میں قتل کی واردات ہوئی تو عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی۔ پھر اس کے رحم کی درخواست مغل بادشاہ اورنگزیب کے پاس گئی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ پھانسی کے ایک دن پہلے قاتل کا بھائی بہت زیادہ پریشان ہو کر بازار میں جا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ایک نامعلوم آدمی نے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جس آدمی نے پکڑا تھا، اس کا لباس بہت ہی گندا تھا اور وہ بوڑھا مجذوب تھا، جس کا چہرہ، سر اور پورا جسم گرد آلود تھا اور وہ شکل سے بہت بھوکا لگ رہا تھا۔ اس مجذوب نے صرف 2 الفاظ کہے، روٹی، بھوک۔ اسے اس مجذوب کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے اس مجذوب کو قریبی ہوٹل سے کھانا کھلایا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب نے اس آدمی سے کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ وہ شخص اس مجذوب کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جس شخص کو کافی عرصے سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، وہ مجھے کیا دے گا؟ مجذوب نے دوبارہ اسی انداز میں کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجذوب کے دوبارہ کہنے پر وہ بولا کہ کل صبح 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی ہونی ہے، کیا اسے رکوا سکتے ہو؟ یہ بات سن کر مجذوب کی کیفیت بدل گئی۔ خوف اس کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو گیا اور وہ موت موت، دیر ہو گئی کہہ کر ایک طرف بھاگ نکلا۔ اگلے دن وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے پہنچ گیا۔ یہ شخص ابھی قید خانے پہنچا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار ہو کر قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ بادشاہ کی غیر متوقع آمد دیکھ کر قید خانے کا عملہ بہت حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے قید خانے پہنچ کر قید خانے کے داروغہ سے پھانسی والے شخص کے کاغذات کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اس کاغذات پر حکم لکھا کہ قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ قید خانے کا داروغہ اس حکم کو دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے پہلی مرتبہ سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر قاتل کو رہا کر دیا گیا اور وہ دونوں بھائی وہاں سے بہت خوش ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ بھی قید خانے سے واپس چلا گیا۔ سزائے موت کا وقت 10 بجے مقرر تھا۔ متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس افسر نے قید خانے کے داروغہ کی یہ باتیں سن کر یقین نہ کیا اور سیدھا محل چلا گیا۔ محل جانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت تو محل سے باہر ہی نہیں گئے۔ وہاں اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے ایک بندے کو بھیجا۔ اورنگزیب نے اس بندے کو فوراً بلایا اور اس کی تمام باتیں سنی۔ باتیں سننے کے بعد اورنگزیب بہت غصے میں آ گیا اور فوراً اس افسر کو لے کر قید خانے چلا گیا۔ قید خانے کا داروغہ ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو گیا۔ قید خانے کے داروغہ نے اورنگزیب کو مکمل تفصیلات بتائیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے قاتل کی رہائی کا تحریری حکم بھی جاری کیا تھا، جس پر آپ کے دستخط اور مہر لگی ہوئی ہے۔ دستخط اور مہر اصلی تھے، اس لیے قید خانے کے داروغہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اورنگزیب نے دکھ سے صرف اتنا کہا کہ ہم نے قاتل کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے قید خانے کے داروغہ سے پوچھا کہ میں قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف گیا تھا؟ داروغہ نے اس سمت کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ بہت تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت کی طرف چلا گیا۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا اور فوراً اس مجذوب کو پکڑ لیا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس مجذوب سے پوچھا
کہ نظام میں خلل ڈالنے کی سزا تمہیں معلوم ہے۔ اس مجذوب نے صرف ایک لفظ کہا، موت۔ بادشاہ نے کہا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس مجذوب نے جواب دیا کہ میں وعدہ کر چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اپنی گردن پیش کرو۔ اس مجذوب نے اپنی گردن آگے کر دی۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔